अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ कैफ़े में मैं हूं आपके साथ उस्मा एजाज खान। मेरी और मेरी टीम की जानिब से आपको खुशामदीद। हफ्ते का पहला दिन है, हम अपने घरों से निकलते हैं मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बतें देते हुए, मोहब्बतें समेटते हुए अपने घरों से अपनी मंजिल की जानिब आपसे मिलने के लिए यहाँ पे आते हैं। और मैं बार बार कहती हूँ कि जब सुबह उठा करें अल्लाह ताला के साथ हम कलाम होने की कोशिश ज़रूर किया करें। हम सब नमाज़ पढ़ते हैं, फजर की नमाज के बाद थोड़ी सी देर अपने मुसल्ले पे बैठें, अल्लाह ताला से अपने रिस्क के लिए, अपनी आफियत के लिए, अपने आप के अंदर बरकत के लिए, अपने रिश्तों में मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए, यगानगत के लिए और ओवरऑल दुनिया भर के मुसलमान और अपने पाकिस्तान के लिए दुआएं करके अपने घरों से निकला करें। और रिस्क की बरकत का तो ये हाल है, मैं जब भी बात करती हूँ कि रिस्क सिर्फ और सिर्फ पैसे में नहीं होता, रिस्क आपकी सेहत में होता है, रिस्क आपके घर में होता है, रिस्क आपके रिश्तों में होता है। यानी बरकत के हवाले से बात कर रही हूँ, ये सारी बरकत आपके रिश्तों में होती हैं, तो फिर एक भरपूर किस्म का इंसानी रिश्ता बनता है और एक भरपूर किस्म का घर बनता है जो लोगों के लिए और बाहर के लोगों के लिए आफियत का सचश्मा होता है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, अगर आप ट्राई करें, मोहब्बत और प्यार के साथ अपने घर को लेके चलते हैं जिसमें धोखेबाजी बेईमानी नहीं होती और ईमानदारी के साथ रिश्तों को निभाते हैं, चाहे वो माँ बाप का रिश्ता हो, चाहे वो औलाद का हो या बहन भाइयों का हो, तो इस सर्कल में जो अल्लाह ताला ने हमें एक सर्कल में मुहीत कर दिया, उस सर्कल से हमें दुआएं, मोहब्बत और प्यार मिलता है और हम उसी के साथ निकलते हैं। अलग बात है कि ज़िंदगी में कभी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तब आपको पता लगता है लोगों की हकीकत का और असलियत का। लेकिन ये बात सच है कि जो आपके अल्लाह ताला ने सगे रिश्ते बना दिए, उनसे बेहतरीन और बेहतर रिश्ता कोई भी नहीं होता। कभी कभार ज़िंदगी में ऊंच नीच ज़रूर आती है, लेकिन उनको नज़रअंदाज कर दिया करें। मैं कल ही कोई एक ग्रुप, ख़वातीन का एक ग्रुप होता है, उसको मैं पढ़ रही थी। एक खातून ने, एक लड़की ने, यंग सी लड़की थी, उसने अपना एक अहवाल लिखा था। मैं थोड़ा सा उसी की ज़बानी आपको बताने की कोशिश करती हूँ। उसने कहा था कि जी अपनी नंद के हवाले से उसने बात की थी, अपनी इन-लॉज़ के हवाले से बात की थी कि हमारा कितना अच्छा बॉन्ड था, कितना प्यार का रिश्ता था। वो बता रही है ये वो लड़की कि कितना खूबसूरत बॉन्ड था मेरा और तुम्हारा, और हम दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते थे, बहुत मज़े करते थे। ये सारी बातें वो बता रही है। लेकिन जैसे ही तुम्हारे भाई ने, यानी उस लड़की के शौहर ने उसको मारा, पीटा और उसको उसके साथ मतलब इतना बुरा सलूक किया, उसको धक्के दे दिए और उसका बेबी भी था जो कि ज़ाया हो गया। और जब उसने वो घर छोड़ा तो उस लड़की ने, जो उसकी नंद थी, जो कि इंसानी हकूक़ की अलंबरदार थी, विमेन राइट्स के ऊपर काम करती थी, वो छुप गई जाके और उसने अपने भाई को उस ओट में छुपा लिया। तो क्या ये रिश्ते होते हैं? ये रिश्ते होते हैं जहाँ पे जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ी और जब आप अपने घरों में अपनी चीज़ों को दुरुस्त नहीं कर सकते तो आप दुनिया को क्या दुरुस्त करेंगे? तो अपनी आंखें खोलिए। और मैंने बड़ा उस लड़की को बड़ा हिम्मत और दिलाई और ये कहा कि ज़िंदगी में हमेशा अकेले रहना सीखो, ज़िंदगी से लड़ना सीखो। जिसने जो कुछ किया है वो उसके आगे ज़रूर आएगा। लेकिन ये बात याद रखें, जो लोग तमाशा देख रहे होते हैं जुल्म होते हुए, अल्लाह ताला उनको भी माफ़ नहीं करेगा। और जब भी हम बात करते हैं वक़ार के हवाले से, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि खामोश रहो, वक़ार इसी, हमारा जो वक़ार होता है वो खामोशी में होता है। आपको जब नज़र आ रहा है कि दूसरा कोई और, जो भी कोई है जो सामने देखने वाला आपको तमाशबीन बन के देख रहा है और तालियां पीट रहा है आपके जुल्म पे, तो फिर उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को बंद कर दो या उतना मुहीत ज़रूर कर दो जितने की ज़रूरत है। उतनी गुफ्तगू पे और उतने आराम और उतनी आसाइशों पे या उनके साथ उतनी घुल-मिल होने की ज़रूरत नहीं है। आपने देख लिया कि आपके साथ आपके लोग आपके साथ किस तरह का एटीट्यूड रख रहे हैं या क्या कर रहे हैं। अल्लाह ताला के लिए आप सबसे सलाम दुआ, मोहब्बत और प्यार रखें, लेकिन अपने आप को महदूद कर लें। मेरा बस एक यही कि अपने वक़ार का लिहाज करो, अपने वक़ार की कदर करो, इज़्ज़त करो अपने आप की और गुफ्तगू से परहेज़ करो। तो जनाब प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम बात और सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कार खैर के हवाले से। रमज़ान आ रहे हैं, हर दिन हमारा इसी चीज़ में गुजरता है कि हम कुछ ना कुछ अपने लिए इबादत के हवाले से करें, रमज़ान की तैयारियों के हवाले से करें, लेकिन कार खैर का ख्याल हमें आता है, हमें कार खैर अल्लाह ताला के लिए किस तरह से करना है और अपने आप को किस तरह से उसमें इंडल्ज करना है। इसी पे बात करेंगे। मेरे साथ मेरे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी अहमदुल अहमद साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। सोशल वर्कर हैं आप और बहुत अच्छा काम भी कर रहे होते हैं। जब भी बात कार खैर की आती है तो कार खैर का मतलब होता है अल्लाह ताला के लिए कार खैर, उसके फजल नसीब होता है तो आप कार खैर करते हैं। तो इस फजल को कैसे हासिल करें? बस मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने प्रोग्राम में मौका दिया और उस प्रोग्राम की उससे मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ, बहुत ममनून हूँ कि अल्लाह ताला आपके प्रोग्राम की बरकत से हम भी ये काम कर रहे हैं और अल्लाह हमें हिम्मत दे, ताकत दे और हमेशा बस और आपकी दुआएं और लोगों की दुआएं से हम काम करते हैं और यही बेहतरीन काम है दुनिया में। बाकी तो सब दुनिया की जितनी आप ज़िंदगी गुजार हैं वो धोखा है जी। अगर आप अल्लाह की मखलूक की जितनी खिदमत करेंगे वो कार खैर है। जैसे आपने कहा कार खैर, देखिए बात ये, हमें अल्लाह की मखलूक की खिदमत करनी, आप किसी भी अंदाज से करें, लोगों की खिदमत से करें, पैसों से करें या अच्छे अल्फाजों से करें,
یا نیکی کرے, کسی بھی بیسک نیکی ہیں یہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے, اللہ کے نبی نے کہا, اور جتنی تم نیکیاں کرو گے تمہارے بعد میں تمہارے پہ تمہارا جو ملے گا انعام ہے. یہ بیسک انعام ہے, دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں ملے گا. اور دنیا زندگی ہے, بیسک چھوٹی زندگی ہے, اس کو انسان کو چاہیے اچھے طریقے سے گزار. جیسا بھی آپ نے کہا ایک عورت کا معاملہ تھا, اس کا معاملہ خراب ہو گیا, لیکن میں کہتا ہوں ان کے ماں باپ کو, ان کے گھر والوں کو چاہیے ان کی خیال رکھیں, کیونکہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, وہ بھی کسی کی بچی ہے. بات یہ اگر آج کسی بہن بیٹی کے بچوں کا خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ یاد دیکھیے مسئلہ یہ ہوتا ہے, تو چھوٹی چھوٹی باتیں نا آنکھیں بند کر لیتے ہیں لوگ, یہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے وہ روکتے نہیں ہیں, وہ کھڑے نہیں ہوتے, وہ سوال نہیں کرتے کہ یہ تم کر کیا رہے ہو, روکتے نہیں ہیں. اور چاہے یہ میں جو واقعہ بتا رہی ہوں بڑا مشہور ہے, پورا سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا تھا, اور ایک بڑا اچھا گروپ ہے جس کے اوپر, لیکن آپ یہ دیکھیں یہ رشتے ہیں تو پھر ایسے رشتوں کا کیا فائدہ, نیکی کہاں چلے گی. اور ایک اور اہم بات تو میں آپ کو بتانا بھول ہی گئی, کل کے حوالے سے, میچ کے حوالے سے, پاکستان اور انڈیا کے مابین میچ ہوا چیمپئنز ٹرافی کا دبئی میں, اور پاکستان انفارچونیٹلی 6 وکٹوں سے ہار گیا. دل تو بڑا دکھا, بڑی لوگ دعائیں کر رہے تھے, بڑی باتیں ہو رہی تھی کہ بھائی یہاں تو ڈٹ جائے گا, یہاں تو جم جائے گا, لیکن کہیں نہ کہیں یقیناً کوئی نہ کوئی کمی تھی. ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ دوسرا ملک جو ہے وہ کون ہے, حریف ہے, اس نے تیاری زیادہ کی ہوگی, یقیناً وہ آگے جیت گیا, اور امکان یہی نظر آ رہے ہیں کہ ٹورنامنٹ سے آؤٹ ہو گیا. لیکن دیکھیں شاید آگے کیا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی سبیل نکل ہی آتی ہے پاکستان کی ہمیشہ, اور وہ دوبارہ ان ہو جاتا ہے. تو ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ٹیم اسپرٹ کے ساتھ مزید بھی کھیلے, لیکن یہ کہ جو ایک اہم ترین ایک میچ تھا پاکستان کا وہ ہار چکا ہے, بڑے لوگوں کا دل ٹوٹ گیا ہے. اب بات کریں تھوڑے سے موسم کے حوالے سے, تو لاہور کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاتی چلوں تو لاہور میں سردی کی شدت میں کچھ کمی آئی ہے, اور کراچی میں اگر میں بات کروں تو گرمی کی شدت میں تھوڑا تھوڑا اضافہ ہو رہا ہے. ویسے ظاہر موسم اچھا ہے, ایک پلیزنٹ ویدر ہے, لیکن بارش ہو جائے تو کیا ہی اچھی بات ہے. اور اطلاعات اور بات چیت کچھ جو جن کو کہا جاتا ہے نا کہ کچھ اس طرح کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ رمضان میں موسم تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے گا, دن تھوڑا سا گرم ہوگا لیکن شامیں ٹھنڈی ہو جائیں گے, لیکن کچھ بہتر موسم ہوگا, اور اگر بارش ہو جاتی ہے تو پھر بہت ہی اچھے روزے گزریں گے. تو دعا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمارے روزے اچھے گزریں, چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے اور ایمان کے ساتھ, محبت اور پیار کے ساتھ اپنے روزوں کا آغاز کریں, ان کے اختتام تک پہنچے خوشو کے ساتھ عبادات کو اللہ تعالیٰ کے لیے, اور ہم اپنے آپ کو وقف کریں اس چیزوں کے لیے. اب اسی میں بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جس پہ زکوٰۃ آ جاتا ہے, اور بہت سارے ایسے ارکان ہیں جو آپ کو پوری کرنے ہیں. اب آپ چاہے رمضان میں پوری زکوٰۃ دے لیں یا پھر اس کو ٹکڑوں میں مہینوں میں ڈیوائڈ کر دیں, وہ آپ کے اوپر ہے, آپ سارا سال زکوٰۃ دیتے رہیں. صدقہ اس سے الگ ہے, یاد رکھیے گا کہ صدقے کی تو معافی پھر بھی ہو سکتی ہے, لیکن زکوٰۃ کی معافی نہیں ہے, وہ آپ کو دینی ہی دینی ہے. میں بات کر رہی تھی احمد الاحمد صاحب سے. جی احمد صاحب, یہ ایک تھوڑا سا ایک تجزیہ تھا, رمضان شروع ہو رہے ہوتے ہیں اور زکوٰۃ, فطرہ, یہ ساری سب چیزیں بھی چل رہی ہوتی ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ زکوٰۃ میں کوئی بھی وہ نہیں, کیونکہ یہ بھی ایک فرض ہے جی, اور فرض فریضہ ہے. جی, جیسے آپ فرض نماز پڑھتے ہیں ایسی آپ کی ہے زکوٰۃ ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, لوگوں کو دینے چاہیے اور پراپر دیں. اس سے یہ زکوٰۃ کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے جو کمزور لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس پہ کھڑا کرنے کے لیے, مضبوط کرنے کے لیے. اچھا, میں ایک بات میں صرف آپ سے تھوڑی تصحیح بھی چاہوں گی. طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک تو رمضان میں نا بہت سارے ادھر ادھر سے لوگ آ جاتے ہیں. میرا ویسے یہ ماننا ہے کہ میں یہ سوچتی ہوں, کرتی ابھی تھوڑا کم ہوں لیکن سوچتی ہی ہوں اور آگے کروں گی بھی, کہ جو بھی مانگنے والا ہے اسے دے دوں. لیکن ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں آپ نے دیا, لیکن ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اس زکوٰۃ کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں پورے 12 مہینوں میں, اور وہ 12 مہینے آپ جیسے کسی کے گھر کا راشن بنا ہوا ہے, کسی کے گھر کا کچھ کہیں پہ کچھ کہیں پہ کچھ, تو آپ کی زکوٰۃ سے تھوڑا زیادہ ہی نکل جائے, کم نہ نکلے, تو یہ طریقہ کار بھی ٹھیک ہے. بات یہ دیکھیں, رمضان میں فضیلت یہ ہے, انعام زیادہ ہے. اچھا. اللہ تعالیٰ نے اس میں انعام رکھا ہوا. اچھا. جب اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑھ رہی ہے تو ہر آدمی کہتا ہے زیادہ سے زیادہ سمیٹ لو, بس. اچھا. یہ ہے اور کوئی. ہاں, لیکن وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ اگر یوں پیچھے سے چل رہا ہے اور اگر آپ رمضان تک آپ نے وہ پورا دے دیا اور آپ نے پورا رمضان تک کمپلیٹ کر دیا, اور پھر آپ کچھ ایکسٹرا ہی, کیونکہ دیکھیں آج کل جو بھی حالات ہیں, ہر بیچارہ آدمی دینا تو بہت کچھ چاہتا ہے. گھروں میں ہماری ماسیاں آتی ہیں, ہماری ہاؤس ہیلپ ہے, وہ بھی دل کر رہا ہوتا ہے کہ ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ بھی زکوٰۃ خیرات کرے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو یہ جذبہ تو بہت ہے, لیکن طریقہ کار جس کو جو سہولت لگے, اللہ تعالیٰ نے اس میں تو تخصیص نہیں رکھی نا. اللہ تعالیٰ دیکھ, اللہ تعالیٰ کہیں چیز روکتا نہیں, لیکن یہ کہ ایک فضیلت, ایک دن رکھا ہے, ایک ایونٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے میں طاقت زیادہ, انعام زیادہ رکھا ہے. اچھا, جب انعام دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے لے لو, تو لینا چاہیے. بس وہ بانٹنے کا طریقہ اس کا یہ کہ اس مہینے میں زیادہ ہے, بس یہ ہے. لوگ زیادہ سے زیادہ اس لیے سمیٹتے ہیں, جب رحمت بٹ رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لک لیتے ہیں. تو اس لیے عبادت اس میں زیادہ ہے اور فائدہ زیادہ ہے. تو میں کہتا ہوں جتنا ہو سکے آدمی تقسیم کرے,
ٹھیک ہے بات ہی وہ اب اس کی کیا ہے طاقت ہے نہیں ہے وہ اس کے نظام لیکن کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ہاتھوں کو کس حد تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں سے دینے والا بنانا چاہیے. احمد صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی. احمد صاحب مجھے یہ جو آپ نے سب سے پہلے تو اپنے ادارے کے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کس طرح سے لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں اور طریقہ کار کیا ہے اس کا. جی میڈم بہت شکریہ. ہم یہ ہوتا ہے کہ اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلواتے ہیں ہمارے لوگ ڈالتے ہیں دوست صاحب اس کو ڈال کے ہم جو غریب غربا لوگ ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے دوست احباب بھی ہیں جو وائٹ پوش ہوتے ہیں جن کے بڑے تھوڑا حالات خراب ہوتے ہیں وہ ہم سے مانگتے نہیں لیکن ہم پھر بھی ان کی دوستی یاری میں بھی مدد کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں وہ طریقہ بتائیں. یہ ہوتا ہے کہ اپنے پیسے جمع کرتے ہیں دوستی جتنے بھی اکاؤنٹ میں آتے ہیں تو اپنے دوستوں کی اس سے مدد کرتے ہیں. پیسے آئے ہم نے اکاؤنٹ میں ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا. اچھا اور یہ مطلب کچھ کوئی ایک خاص ایک اماؤنٹ ہوتی ہے کہ جی اتنے میں ان کا گھر چل جائے گا کیا سوچ کے ڈالتے ہیں. دیکھیں آج کل آپ دیکھیں کہ دوائیں لینے بھی جاؤ تو اتنی مہنگی مہنگی دوائیں ہوتی ہیں. ایسے ہی میڈم بات یہ جیسے ضروری کہ بعض جگہ پیسے دیتے ہیں بعض جگہ ہوتا ہے جیسے ہم بلڈ کا ڈونیشن کرتے ہیں بلڈ چاہیے خون کا ہوتا ہے روایت کا ہوتا ہے وہ ہم جہاں ہوتا ہے ہم کرتے ہیں. ریزن یہ جیسے بیواں ہوتی ہیں شادی ہوتی ہیں طلاق ہو جاتی ہیں ان کے شادی کے بعد یہ بھی کام ہوتا ہے نا. بالکل بالکل. اور جو صدقے تو اور بہت سارے اور مدد تو بہت سارے طریقوں سے ہوتی ہے. آپ کے ذہن میں یہ کار خیر کا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کرنے کا سب سے پہلے دیکھیں اس کے پیچھے ہر چیز ایک اللہ نے وہ نرم دل دیا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے کیا تھاٹس تھے پھر جو آپ نے یہ سب کچھ شروع کیا. بات یہ ہے کہ جب ہم نے شروع کیا تھا میرے بڑے بھائی تھے جن کا انتقال ہو گیا سعید بھائی سب سے بڑے وہ اخوت کے بیسک بانی بھی وہی تھے. اچھا تو انہوں نے میں نے ان کو دیکھتا تھا اور ان کے تھا پھر کرتے 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 پھر ہم کالج لائن میں آ گئے کالج کے چکر میں آ گئے. پھر ہم نے سب سے پہلے اپنے محمود آباد میں کالج بنایا تھا. اسٹارٹنگ ہماری یہ تھی گرلز کالج. جی گرلز کالج. اچھا تو میری والدہ کہتی تھی کہ تمہاری بہن نے پی سی ایس کالج میں پڑھتی تھی بولے وہ دور سے آتی ہے لیٹ آتی ہے انتظار کے دیکھو تو وہ انتظار کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمت دی موقع دیا تو میں نے محمود آباد گرین بیلٹ میں ایک کالج بنایا تھا. اچھا سب سے اس زمانے میں وزیر بلدیات تھے عابد شریف تھا عابد شریف صاحب. اچھا پھر اس کے بعد ان کا وہ ہو گئے تو اس کے بعد ہمیں دوسرے وزیر وہ تھے عرفان اللہ مروت صاحب پھر ان سے افتتاح کروایا. تو یہ سسٹم چلتا رہا ہمارا. اچھا تو ٹائم تو لگتا ہے لیکن تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے کم لوگ ہوتے ہیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہمت. لیکن احمد صاحب وسائل بھی تو نہیں ہوتے نا. وسائل کو کس طرح سے آپ نے اپنے کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے لیکن وسائل کہاں سے لے کے آئے. سب اللہ تعالیٰ کے. دیکھیں میں آپ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم نکلو صحیح. دیکھیں وسائل جب ہمارے نبی دنیا میں جب کام کر رہے تھے تو جو ہم نے پڑھا ہے تو نبی کے بھائی کوئی وسائل تھے لیکن اللہ نے مدد کیا. اللہ نے کہا تم نکل جاؤ باقی ہم کریں گے مدد یا مسبب الاسباب. ہم کہتے ہیں اللہ تو اسباب بنا. ہمارے پاس اسباب نہیں ہے اس کو کوئی شک نہیں لیکن ہمارے رب سے مانگتے تھے وہ اسباب پیدا کرتا اور رب تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیں کامیاب کیا. آج تک ہمیں کوئی مایوس نہیں ہوا. بڑی اچھی بات ہے. اب اگر ہم کراچی کے حوالے سے بات کریں ویسے تو اوور آل ناظرین آپ بھی جانتے ہوں گے کہ جتنی چیریٹی پاکستان میں ہوتی ہے بہت کم جگہوں پہ ایسی چیریٹی ہوتی ہے اور مخیر حضرات بہت کچھ دے رہے ہوتے ہیں. ہم نے رمضانوں میں دیکھا ہے کہ بڑے بڑے دسترخوان سجے ہوتے ہیں روڈوں پہ اور لوگوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں اور شرف حاصل کر رہے ہوتے ہیں کہ اس مہینے میں جتنا دیں گے اتنا ہی برکت بھی ہوگی. اور ساتھ ساتھ میں نے بڑے بڑے لوگوں کے گھروں میں دیکھا ہے کہ ایک دن میں کوئی 100 دیگیں آ رہی ہوتی تھی جو کار خیر کے لیے لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے لگے ہوتے ہیں. لیکن جب بھی بات کرتے ہیں ہم کراچی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہاں بھی بہت زیادہ لوگ چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں. چونکہ ہم یہیں رہتے ہیں اس لیے ہم اسی کی بات کرتے ہیں. تو یہ مخیر حضرات جب آپ کے پاس آتے ہیں یا دیتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح سے کہتے ہیں کہ جی ایک سے دو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. ایسا ہی ہوتا ہے. اور اتنی اماؤنٹ دیکھیں مسائل تو لاتعداد ہیں اور جن کی مدد کرنے والے لوگ بھی لاتعداد ہیں تو یہ اللہ پورا کرا دیتا ہے. دیکھیں سب میں آپ کو یہ ہمارے یہاں جو غریب لوگ ہیں وہ ان کا دل زیادہ بڑا ہے. اچھا آج تک میں بتاؤں دل یعنی کہ امیر لوگ غریب لوگ بھی بہت بڑے دل کے ہوتے ہیں. اچھا اگر آپ دسترخوان دیکھیں چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں دیکھیں محمود آباد میں دیکھیں کہیں بھی جائیں آپ دیکھیں شاہ فصل میں جائیں دیکھیں کورنگی میں دیکھیں لانڈی میں دیکھیں کہیں بھی گلشن اقبال میں دیکھیں ہر جگہ لوگ کھڑے کے دسترخوان لگائے ہوتے ہیں. بالکل تو اللہ کی تعالیٰ کے مخلوق کی بڑی خدمت کریں. وہ چاہتی ہے ہم خدمت. وہ ضروری وہ امیر لوگ ہوتے ہیں غریب لوگ بھی ہوتے ہیں بیچارے تھوڑا تھوڑا کر کے ضروری آپ کے اب کچھ نہیں کرتے. 2 کھجور کے دانے تو لے سکتے. 1 کھجور کے دانے
پانی دے دیں. اچھا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیے ہیں, آپ محروم نہیں, بھائی آپ کا کچھ نہیں, کھجور نہیں, آپ بولے کھجور کے پیسے, پانی تو لا سکتے ہیں, آپ پانی کی بوتل. تو یہ تو پانی بھی نہیں ملتا نا. آپ کو پتہ ہے وہ بیچارہ غریب آدمی جتنے میں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, وہ بیچارہ اپنے لیے 20 یا 25 30 روپے کی چھوٹی سی پانی کی بوتل اپنے لیے خریدے دے, کیا کرے. جو حالات ہیں نا اس وقت, وہ حالات بڑے کٹھن ہیں. میں پھر کہوں گا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا مانگنا چاہیے, دعا پہ بہت ضرور. میں پھر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ فضل والا بنا ہے, وہ اس سے بڑی کوئی مدد نہیں. دیکھیں بے شک ہم صرف کہہ سکتے ہیں, کوشش کر سکتے ہیں, لیکن اتنی مدد اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں. کیونکہ میں ہمیشہ ہر ایک سے میرے سوال ضرور ہوتے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں. اب جیسے انڈیویجول ہم لوگ ہوتے ہیں, ہمیں جہاں جو نظر آ رہا ہوتا ہے, مجھے بس یہ ہوتا ہے کہ میں تھوڑا سا ڈیپتھ تک جاتی ہوں اور پھر ساری چیزیں کر رہی ہوتی ہوں انڈیویجول. لیکن میرا بڑا دل بھی بہت ہوتا ہے کہ آخر یہ جو سب کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں وہ کر سکتی ہوں جو میں کر سکتی ہوں نا, میں وہ کرتی ہوں. میں کسی سے مانگ کے نا کسی جگہ جمع کر کے لوگوں کو نہیں بانٹ سکتی کہ بھائی تم بھی کار خیر کے لیے دے دو, تم بھی کار خیر. مجھے شرم آتی ہے. اگر مجھے کرنا ہے تو میں اپنی بساط سے کر سکتی ہوں, تو اس کا کیا پھر طریقہ کار؟ بات یہ ہے, میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ, میں پھر کہتا ہوں طریقہ کیسے؟ طریقہ یہ کہ آپ کوشش کریں. اچھا, اگر کوشش نہیں کریں, دیکھیں اگر ہم پہلے سے ہم نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے تو پھر سر ہمارا کام نہیں ہوگا. آپ مجھے بتائیں کہ ہم اب جب رمضان میں آ رہے ہوتے ہیں, رمضان آتے ہیں, لوگ زکوٰۃ, فطرہ, یہ سب چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں, اس کا صحیح طریقہ کار ہے کیا؟ ہمیں جو دین نے سکھایا وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن میں اس لیے جاننا چاہتی ہوں کہ لوگ کبھی کبھار اس طرح سے دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ ضائع بھی ہو رہی ہوتی ہے نا چیزیں. لیکن اسلام پہلے کہتا ہے کہ پہلے تم اپنے گھر والوں کو دیکھو, اپنے رشتہ داروں کو دیکھو. پہلے یہ نہیں کہتا کہ اڑوس پڑوس محلے کے لوگ, آپ کو کہتا ہے تمہارے گھر کا کون ہے, جو آپ کے گھر کے خالہ ہیں, چھوٹے لوگ ہیں, کمزور ہیں, اب ان کو بھی تو دیکھیں نا. اب ہم باہر جا رہے ہیں اور اپنے گھر میں تو جھانکا ہے, اپنے گھر کو ضرور پہلے دیکھو, بس اس سے آپ کا معاملہ بن جائے گا. مدد کرنے کا جذبہ بہت زیادہ ہے, لیکن کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور صحیح رستہ اور صحیح طریقے سے کسی کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے؟ احمد صاحب بتا رہے تھے. جی السلام علیکم میڈم. میں نے بتایا تھا کہ جیسے آپ لوگوں کو کہتے ہیں, جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں جیسے شادی ہے, ان کے رشتے ہیں, میڈیسن ہے, دوائی ہے, تو یہ ضروریات کی ضروریات یہ ضروری ہمیں کرتے رہنا چاہیے. رمضان میں بھی کرنا چاہیے, عام دنوں میں بھی کرنا چاہیے. یہ تو انسان جب تک زندہ ہے, ہر انسان پہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جی ہمارے پاس تو بچتا ہی نہیں, پھر جاتی ہے نہیں, اگر واقعی نہیں بچتا, ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ نہیں دیکھ کم زیادہ کی بات الگ ہوتی ہے, بچتا ہے لیکن کم بچتا ہے, بچتا تو نہیں, ایسا نہیں. بڑے لوگ قرض لے کے اپنی چیزیں چلا رہے ہوتے ہیں, قرض لے رہے ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کسی کے پاس نہیں بچتا. اب ویری ریئر کہ کسی کے پاس بچ رہا ہو, بچوں کی پڑھائیاں, اسکول, وہ اپنے خرچوں سے فارغ نہیں ہوتے. وہ کس طرح کرے؟ پھر تو ہم تو ان کی دعا ہی کر سکتے ہیں. نہیں, کیا کچھ اور بھی بتائیں نا. دل تو دیکھیں ہماری ویلفیئر, اگر جہاں کوئی ہماری ضرورت ہے, ہماری ویلفیئر کام کرتی ہے. اب میں جیسے آپ کو ایک مثال بتا رہی ہوں. اب کسی کی استطاعت ہی نہیں ہے عمرہ کرنے کی نا, لیکن اس کا دل بہت ہے عمرہ کرنے کی استطاعت کا. اب وہ اپنے بیوی بچوں کی پڑھائیوں سے ہی نہیں نکل پا رہا, اگر سگی بہن ہے تو بھائی کو عمرہ کرا دے. ایسا ہی ہے کچھ. بالکل یہ میرا کہنے کا مقصد نہیں, ہم کرتے ہیں, یہ بھی کام کرتے ہیں, عمرے بھی کام کیا, ایسے کرنا چاہیے. میں کہ انسان فرد واحد کچھ زندگی نہیں ہے, ہمیں سب مل کے, اگر کوئی بھائی ہے نا وہ ہمارا ہی بھائی ہے, ہم مل, اگر میرے پاس طاقت ہے تو مجھے چاہیے, میں نہیں کہا جا سکتا میرا دوست جاتا ہے, دوست نہیں آپ کو بھیج دیں. ایسا سسٹم یہی ہے. اسلام کبھی انفرادیت کا نام ہے, اجتماعیت کا نام ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے, ہمیں کرنا چاہیے, وہ کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب آپ کا یہ جو مجھے پہلے اخوت ادارے کے حوالے سے بتائیے گا, اس کا قیام کیسے ہوا اور کس طرح سے لوگ آپ تک پہنچے, یا آپ کس طرح سے لوگوں کی مدد کر رہے ہو؟ ہم تو بس پیدا ہوئے تو محلے میں تھے, محلے میں اپنے دوست یار مل کے, سارے لڑکے باپ مل کے ہم ہی کام کرتے تھے. جب دیکھتے تھے پریشانی ہوتی تو ہم سب ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے. محلے کی صفائیاں کی, محلے میں اگر ڈسٹ بن رکھ پائے, محلے میں کوئی معاملہ ہوتا تھا وہ ہم کرتے تھے. مل جل کے سب محلے کے لوگ کرتے. انفرادیت پہ ہم نے کام نہیں, سب اجتماعیت, مطلب شروع سے ایک فرینڈز کا ایک سرکل تھا. جی ایسے ایسے. اچھا, پھر یہ بڑھتے بڑھتے کیسے آگے بڑھا؟ ہم بڑے آگے, ہم تو ماشاءاللہ اب تو اچھے اس لیول پہ آ گئے. پھر کالج میں نے بتایا, پھر اس کے بعد ہم نے کالج بنایا. کرتے, میں نے کہا جب انسان کوشش کرتا ہے اللہ اسباب بناتا ہے. ہمارے پہ راستے نہیں تھے. پھر ہم نے وزیر تھے,
सरकारी पार्टियाँ थे, दूसरी पार्टियों में, तो उनसे कहा, लिख के दी, दरखास्त लिख के दी, सर ऐसा हमारे महल्ले में स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, वो बना के, तो हमसे बनाया, फिर ग्राउंड नहीं था, ग्राउंड के लिए कहा। अच्छा, उन्होंने बना दिया। अरे वाह भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सभी काम करते हैं। मतलब ये खिदमत खल्क और पैसे से तो अलग ही अलग है, लेकिन देखिए कहीं पे किसी औरत को किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, कहीं पे कोई जुल्म हो रहा है, कोई डिवोर्सी है, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, सिर्फ पैसे ही की बात नहीं है, कहीं पे किसी पे जुल्म हो रहा है, खड़े होते हैं साथ में। जी, मैं जस्टिस ऑफ पीस रहा जमशेद टाउन का, मैं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भी रहा हूँ, ठीक है, तकरीबन 7 साल रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी आज तक अपने दौर में किसी को तलाक नहीं होने दी। झगड़े हुए ना, बोला ठीक है आज खाली करना, मकान छोड़ दें, ये करते हैं, तो फिर मिलजुल के थोड़ा कह खिला के मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत से हमने कहा बेटा थोड़ा टाइम दे दो, उसको समझाया, उसके कुछ मामला थे, उसने कहा पैसे नहीं है, ये पैसे नहीं देता खर्चे के, फिर वो हमने कुछ दिन हमने दिए, तो ऐसा करके उसका मामला बना दिया, हो गया, सेट हो गया मामला। अच्छा। देख कहीं ना कहीं हम मेहनत करते हैं तो अल्लाह असबाब बनाता है। फिर दोस्तों का यार इनके पैसे नहीं है, कुछ खर्चा वर्चा दे दो, ऐसा करें, ये करना पड़ता है, जब तक आप नहीं करेंगे। आपको लोग आजकल क्या होता है कि लोग ना दूसरों के मामलात में पड़ते नहीं है। आपने देखा होगा किसी के यहाँ कोई मसला है, कोई कुछ है, जैसे उन्हें पता लगता है कोई अपने दिल की बात, कोई दुख की बात उन्हें बता भी दे, छुप जाते हैं। ये सगे लोगों की भी बात बता रही हूँ मैं। देखिए वो तो फिर मैंने कहा छोटे लोग ना, अच्छा एक बताए वो जिंदगी वो तो फिर वो बेकार लोग हैं। हाँ। लोग वो अच्छे वो होते हैं जो इनकी ज़ात से लोग फ़ायदा उठाए। अगर आपकी ज़ात से कोई फ़ायदा, अब इस प्रोग्राम की बरकत से तवक्कुल से अगर कोई लोगों को फ़ायदा होगा, हाँ। लोग पहुँच, अच्छी बात तो जा रही है, ये अच्छी बात है बस, हाँ। और यही क़यामत के दिन यही गवाही बनेगी। हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं ये क़यामत के दिन अल्लाह में एक दूसरे पे गवाह बनाएगा, क्योंकि तुमने अहमद साहब आपने कहा, फला साहब आपने कहा, अब बताइए क्या बात थी, बस तो गवाही ये तो बात है, ये जिक्र यही होता है। बड़ी अच्छी बात ये है कि ठीक है जिन्होंने आपके साथ बुरा भी किया, अल्लाह ताला कभी टाइम ऐसा भी दिखाता है आप उनके साथ भी अच्छा करें, और आप अपनी अच्छाई से साबित कर दें कि दुनिया में ये हमारे नबी की सुन्नत है जी। अगर कोई तुमसे तकलीफ बुरा करे तुम अच्छा करो, और हमारे नबी ने सारी जिंदगी यही किया है। हमारे नबी की पूरी जिंदगी देखो, आप पढ़ो, उसमें यही है, उससे अच्छी कोई जिंदगी नहीं है, उससे अच्छी कोई मामला बना नहीं सकता। सबसे बेहतरीन हमारे लिए आईना हमारे नबी है, बस बिल्कुल, बिल्कुल। उनसे अच्छे उनके बेटे देखो, बच्चे देखो, नवासे रसूल देखो, आप उनसे खूबसूरत थे, वो दुनिया में भी खूबसूरत है और आखिरत में वो जन्नती वही है, हाँ। उनके सदके से अल्लाह ताला हमें जन्नत में लेके आ रहा है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। अच्छा अब मुझे ये भी बताइएगा कि जिस तरह से बहुत सारे इदारे होते हैं जो ज़कात के लिए अपने आप को मौकूफ़ भी करते हैं और ज़कात उनको दी भी जा रही होती है, बड़े बड़े इदारे हैं, आप देखें शौकत खाना मेमोरियल है, और ये इन्होंने बड़े अंपायर बनाए हैं और बड़ी मदद कर रहे हैं दुनिया की लोगों की। बड़े बड़े कैंसर का इलाज बड़ा मुश्किल इलाज है, इसी तरह और बहुत सारे ट्रस्ट बने हुए। तो आपके यहाँ क्या तरीक़ाकार है, अगर कोई अपनी ज़कात खैरात देना चाहे तो उसका क्या तरीक़ाकार होता है? अगर देना चाहे तो हमारे अकाउंट में अख़ुवत वेलफेयर सोसाइटी का अकाउंट है, उसमें आप जमा करा सकता है। अच्छा नहीं करा चाहिए, अगर हम जहाँ तक नहीं होते हम खुद भी करते हैं। अच्छा। लेकिन जहाँ अगर वो चाहे तो, हाँ। लेकिन हम नहीं चाहते, अगर वो समझता है, अगर हम इस काबिल समझता है, हाँ। तो हम हाजिर हैं। अगर नहीं करना चाहिए उसकी मर्ज़ी, देखें वो हम उस पर मुसलत नहीं करते, हमसे बड़े बड़े इदारे वो भी काम करते हैं, हम जो है हम सबसे अव्वल ऐसा नहीं है, हम तो बहुत छोटे से, मैंने कहा छोटे से हम लोग हैं बस, लेकिन हम कोशिश करते हैं छोटे छोटे लेवल पे, बाकी अगर हमारे से जो होता है वो हम करते हैं। अगर किसी की हम मदद कर सकते हैं, जैसे हम शादी ब्याह में करते हैं, हाँ। दवायात में करते हैं और दूसरे मेडिसिन में करते हैं, तो हम भी करते हैं। अगर कोई और करना चाहे हम भी करें, मिलजुल के करते हैं बस। ठीक है, और हमें मिल के शुक्रिया अहमद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अख़ुवत इदारा आपका है, अख़ुवत वेलफेयर सोसाइटी, अख़ुवत वेलफेयर सोसाइटी के हवाले से आप बात भी कर रहे थे। अल्लाह ताला ने आपके इस जज्बे को और आपकी इस काम को यकीनन अल्लाह ताला पसंद फरमाएंगे, और पसंद फरमाते होंगे दुनिया की मदद करना। अल्लाह ताला अपना फ़ज़ल हम सब पे रखे और हम सबको इस काबिल बनाए कि हमसे बाकी के लोग फ़ज़ल और फैज़ याब हो सकें। हम जब जाएं तो अल्लाह ताला को शर्म से अपना मुँह ना छुपाएं। अल्लाह ताला हमारे रिस्क में, हम सब के रिस्क में अपना फ़ज़ल अता फ़रमाए। आज के प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपके साथ उज़्मा एजाज़ खान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।